آج ہم ایک بہت پرانی اور دل کو چھو لینے والی ہندوستانی داستان کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ہمیں رام کا پل اور اتحاد کی کہانی کے عنوان سے ملے ماخذ پر مبنی ہے۔ یہ کہانی ہے شہزادہ رام کی، ان کی اہلیہ سیتا اور لنکا تک سمندر پر ایک پل بنانے کے اس حیران کن واقعے کی۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ اس ماخذ کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر چھپے ہوئے گہرے معنی کیا ہیں، کیا سبق ہیں، اور خاص طور پر وہ اتحاد کی طاقت وہ کیسے سامنے آتی ہے۔ اچھا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے مختلف کردار اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے، ایک چیلنج جو ناممکن لگتا تھا اس کا سامنا کیا، اور اس پورے سفر سے کیا سیکھا۔ یہ ماخذ اس کہانی کو محبت، لگن اور سب سے بڑھ کر وہ جو مشترکہ کوشش ہوتی ہے نا، اس کی فتح کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ایودھیا کے شہزادے رام سے ہوتا ہے۔ ماخذ انہیں ایک مثالی حکمران، بہت بہادر جنگجو اور انتہائی نیک انسان کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی کشش اور انصاف پسندی ہے۔ جی، اور ان کی اہلیہ سیتا ہیں، جن کی خوبصورتی اور پاکیزگی کا ذکر ماخذ میں پھولوں اور روشنی سے تشبیہ دے کر کیا گیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ان کی زندگی ایودھیا میں کافی پرسکون گزر رہی تھی، محبت بھری۔ لیکن ظاہر ہے بڑی کہانیوں میں سکون زیادہ دیر میں ہی رہتا۔ بالکل، جیسا کہ اکثر عظیم داستانوں میں ہوتا ہے۔ تو کہانی میں تناؤ تب پیدا ہوتا ہے جب لنکا کا طاقتور بادشاہ راون سامنے آتا ہے۔ ماخذ راون کی طاقت اور اس کی ہیبت کو بتانے کے لیے وہ 10 سر اور 20 ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، جو شاید اس کی غیر معمولی صلاحیتوں اور ہو سکتا ہے اس کے تکبر کی بھی علامت ہوں۔ 10 سر 20 ہاتھ، واقعی ایک ہیبت ناک تصویر کشی ہے۔ جی، اور وہ سیتا کو دھوکے سے اغوا کر لیتا ہے اور انہیں سمندر پار اپنے جزیرے لنکا میں سونے کے محل میں قید کر دیتا ہے۔ یہ اغوا آپ کہہ سکتے ہیں کہانی کا مرکزی مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ تو رام کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا صدمہ رہا ہوگا۔ بالکل، ماخذ بتاتا ہے کہ وہ غمزدہ ضرور ہوئے، لیکن ان کا عزم وہ نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے فوراً سیتا کو واپس لانے کا فیصلہ کیا، اور اس مشکل ترین مشن میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ہنومان آگے آتے ہیں۔ ہنومان، جی، ان کا کردار تو بہت اہم ہے اس کہانی میں۔ بہت زیادہ۔ ہنومان کو بندروں کی طاقتور وانر سینا کا سردار بتایا گیا ہے۔ وہ صرف جسمانی طور پر ہی طاقتور نہیں ہے، تحریر کہتی ہے وہ پہاڑ اٹھا سکتے تھے، ایک چھلانگ میں سمندر پار کر سکتے تھے، بلکہ وہ وفاداری اور عقل مندی کا بھی نمونہ تھے۔ تو صرف طاقت نہیں بلکہ عقل اور وفاداری بھی۔ جی ہاں، ہنومان کا کردار یہاں بہت اہم ہے۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں، بلکہ ایک آپ کہہ لیں سفارتکار بھی ہیں، حوصلہ بڑھانے والے رہنما بھی۔ وہ رام کو یقین دلاتے ہیں کہ سیتا کو بازیاب کرایا جائے گا۔ وہ اپنی پوری وانر سینا یعنی ہزاروں بندروں اور ریچھوں کی فوج کو رام کے مقصد کے لیے جمع کرتے ہیں، ہزاروں کی فوج؟ اور ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ فوج صرف حکم کی پابند نہیں تھی، بلکہ ان کے دل میں رام کے لیے گہری محبت اور احترام تھا۔ وہ ان کے لیے لڑنے پر پوری طرح تیار تھے۔ اور یہاں سے کہانی ایک انتہائی دلچسپ موڑ لیتی ہے نا؟ وہ سمندر والا حصہ۔ بالکل، رام اپنے بھائی لکشمن، ہنومان اور یہ لاکھوں کی وانر سینا لنکا کی طرف بڑھتے ہوئے جنوبی ہندوستان کے سہر پر پہنچتے ہیں، لیکن سامنے ایک وسیع، گہرا اور بفرا ہوا سمندر۔ لنکا ایک جزیرہ ہے، وہاں تک کوئی زمینی راستہ نہیں ہے۔ تو مطلب ایک ایسی قدرتی رکاوٹ جو بالکل ناقابل عبور نظر آتی ہوگی۔ لیکن بیچ میں یہ لامتناہی سمندر ہے۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ رام نے سمندر دیوتا ورون سے راستہ مانگا، پوجا کی، لیکن سمندر ٹس سے مس نہ ہوا۔ اوہ! یہ وہ لمحہ ہے جہاں قیادت کا اصل امتحان ہوتا ہے، جب لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہیں، نا امیدی چھانے لگتی ہے۔ ایسے میں کیا ہوا؟ فوج کا حوصلہ تو یقیناً پست ہو رہا ہوگا۔ یقیناً، لیکن یہیں پر وہ اجتماعی دانش اور ہمت کام آتی ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ جب رام کچھ مایوس تھے تو ہنومان اور دوسرے سینئر رہنماؤں نے ایک بہت جرأت مندانہ، تقریباً ناقابل یقین تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا، ہم اپنا راستہ خود بنائیں گے، ہم سمندر پر پل تعمیر کریں گے۔ کیا؟ سمندر پر پل؟
یہ خیال ہی کتنا عجیب لگتا ہے۔ دیوانگی لگتا ہے نا؟ خاص طور پر ایک ایسی فوج کے ساتھ جس میں انجینئرز تو تھے نہیں، زیادہ تر بندر اور ریچھ تھے۔ جی ہاں۔ لیکن یہی تو اس کہانی کا نقطۂ عروج ہے۔ رام نے اس تجویز کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس میں پوری توانائی سے شامل ہونے کا اعلان کیا۔ اس ماخذ کی روشنی میں انہوں نے کہا، اگر ہمارا مقصد سچا ہے اور ہمارا اتحاد مضبوط تو کوئی سمندر ہمیں نہیں روک سکتا، ہم مل کر یہ پل بنائیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک عزم تھا جس نے پوری فوج میں ایک نئی روح پھونک دی۔ تو پھر یہ عظیم الشان تعمیر شروع کیسے ہوئی؟ ماخذ کیا بتاتا ہے اس بارے میں؟ ماخذ اس منظر کو بڑے جوش و خروش سے بیان کرتا ہے۔ جیسے ہی رام نے منظوری دی، پوری وانر سینا ایک مشین کی طرح کام میں جٹ گئی۔ ہنومان اپنی غیر معمولی طاقت سے دور دراز پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اکھاڑ کر لانے لگے۔ پہاڑوں سے چٹانیں؟ جی، اور نل اور نیل نامی دو وانر بھائیوں کا خاص ذکر ہے۔ ماخذ کے مطابق ان میں یہ صلاحیت تھی کہ ان کے ہاتھ سے چھو کر پتھر پانی پر تیرنے لگتے تھے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب ایک طرح کی انجینئرنگ مہارت تھی ان کے پاس؟ آپ اسے قدرتی یا خداداد صلاحیت کہہ سکتے ہیں، جیسا کہانی میں بیان ہے۔ لیکن بات صرف ان دو کی نہیں تھی۔ ہزاروں دوسرے بندر اور ریچھ درختوں کے تنے کاٹ کر لا رہے تھے، چھوٹے پتھر اور مٹی ڈھو رہے تھے، کچھ پتھروں کو صحیح جگہ پر رکھنے میں مدد کر رہے تھے۔ ماخوذ ایک منظم کوشش کی تصویر پیش کرتا ہے، جہاں ہر کوئی اپنی صلاحیت، اپنی طاقت کے مطابق حصہ ڈال رہا تھا، ایک مشترکہ مقصد کے لیے۔ اور اس دوران رام خود کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ صرف نگرانی کر رہے تھے؟ نہیں، اور یہی بات اس ماخوذ میں خاص طور پر نمایاں کی گئی ہے۔ رام صرف ایک کمانڈر کی طرح حکم نہیں دے رہے تھے، وہ خود بھی عام سپاہیوں کی طرح پتھر اٹھا رہے تھے، مٹی ڈھو رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ مسلسل اپنی فوج کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اچھا۔ وہ ہر ایک کے پاس جاتے، ان کی ہمت بندھاتے، ان کے کام کی تعریف کرتے۔ کہانی کے اس بیان کے مطابق انہوں نے اس پوری مہم کو ایک اجتماعی عبادت، ایک یجیہ کی شکل دے دی۔ اس میں ایک چھوٹی سی گلہری کا بھی ذکر آتا ہے نا؟ وہ کہانی تو بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی گلہری بھی اپنی بساط کے مطابق ریت کی ذرات اپنے جسم سے چپکا کر لاتی اور پل پر جھاڑ دیتی۔ اتنی چھوٹی سی کوشش؟ ہاں، تو کچھ بڑے بندروں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بھائی اتنی معمولی کوشش سے کیا فرق پڑے گا، لیکن رام نے اس گلہری کو اٹھا کر پیار کیا اور کہا کہ ہر کوشش چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اگر خلوص نیت سے کی جائے تو وہ قابل قدر ہے، وہ اس عظیم منصوبے کا حصہ ہے۔ واہ! یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اتحاد کا مطلب صرف طاقتوروں کا ساتھ نہیں، بلکہ ہر سطح پر ہر کسی کی شرکت اہم ہے۔ یہ تو قیادت کی ایک شاندار مثال ہے۔ صرف ہدایات نہیں دینا، بلکہ خود عمل کرنا، ہر ایک کی قدر کرنا اور مقصد کو سب سے اونچا رکھنا۔ بالکل، اور اسی جذبے کے تحت دن رات کام جاری رہا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سمندر کی لہریں، تھکاوٹ، وسائل کی کمی، بہت سی مشکلات آئی ہوں گی جن کا ماخذ شاید تفصیل سے ذکر نہ بھی کرتا ہو، لیکن اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر وہ مشترکہ عزم اور رام کی قیادت، اس نے سب کو متحرک رکھا۔ آخر کار کئی دنوں کی مسلسل محنت کے بعد ناممکن ممکن ہو گیا۔ تو پل بن گیا؟ جی، سمندر پر ایک طویل اور مضبوط پل جو لنکا تک جاتا تھا، تیار ہو گیا۔ اس پل کو رام سیتو یعنی رام کا پل کہا گیا۔ یہ واقعی ایک معجزہ لگتا ہے۔ اس پل کی تعمیر کے بعد کیا ہوا؟ پل کی تکمیل ایک بہت بڑے جشن کا موقع تھا۔ پوری فوج نے فتح کے نعرے لگائے۔ اب لنکا دور نہیں تھا۔ رام، لکشمن، ہنومان اور پوری وانر سینا نے اس نئے بنے پل کو عبور کیا اور لنکا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اور وہاں ان کا سامنا ہوا راون کی فوج سے۔ جی ہاں، وہاں ان کا سامنا راون کی طاقتور اور منظم راکشس فوج سے ہوا۔ تو پھر جنگ شروع ہوئی۔ ماخذ اس جنگ کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ جی ہاں، اس کے بعد ایک شدید جنگ کا آغاز ہوا، جسے رامائن کی عظیم جنگ کہا جاتا ہے۔ ماخذ اس جنگ کی شدت، بہادری اور کئی اہم واقعات کا ذکر کرتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہنومان نے اپنی گدا سے دشمن کے چھکے چھوڑا دیے۔ لکشمن شدید زخمی ہوئے تو ہنومان پورا پہاڑ اٹھا لائے جس پر سنجیونی بوٹی تھی۔ پورا پہاڑ؟ جی، کہانی کے مطابق۔ اور رام نے اپنی تیر اندازی کی بے مثال مہارت سے راون کی فوج میں تباہی مچائی۔
اور آخر کار رام اور راون کا آمنا سامنا ہوا ہوگا؟ بالکل، جنگ کا اختتام رام اور راون کے درمیان فیصلہ کن مارکے پر ہوا۔ یہ صرف دو جنگجوؤں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ماخذ اسے نیکی اور بدی، دھرم اور ادھرم کے درمیان جنگ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک طویل اور مشکل مقابلے کے بعد رام نے آخرکار راون کو شکست دی اور اسے ہلاک کر دیا۔ راون کی شکست کے بعد پھر سیتا کی بازیابی ہوئی؟ جی ہاں، راون کے خاتمے کے بعد سیتا کو اس کی قید سے آزاد کرایا گیا۔ ماخذ رام اور سیتا کے دوبارہ ملاپ کے منظر کو بہت جذباتی انداز میں بیان کرتا ہے۔ 14 سال کی جدائی اور مشکلات کے بعد یہ ایک اہم لمحہ تھا۔ اس کے بعد رام، سیتا، لکشمن اور ان کے وفادار ساتھی بشمول ہنومان اور وانر سینا ایودھیا واپس لوٹے۔ ان کی واپسی پر ایودھیا میں کیا ماحول تھا؟ یقیناً بڑا جشن ہوا ہوگا۔ ماخذ کے مطابق ایودھیا میں ان کا استقبال بے مثال تھا۔ پورا شہر روشنیوں سے سجا دیا گیا، جشن منایا گیا۔ یہ واقعہ آج بھی دیوالی کے تہوار کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ رام کی واپسی اور ان کی تخت نشینی کے ساتھ ہی ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جسے رام راجیہ کہا جاتا ہے، جو انصاف، خوشحالی اور امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو اس پوری داستان، اس تفصیلی جائزے سے، خاص طور پر رام کا پل والے حصے سے ہمیں کیا اہم ترین سبق ملتے ہیں، جیسا کہ یہ ماخذ انہیں پیش کرتا ہے؟ دیکھیں، اس ماخذ کی روشنی میں سب سے بڑا اور واضح سبق تو ہے اتحاد کی طاقت۔ رام سیتو صرف پتھروں اور لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھا، یہ اس بات کی زندہ علامت بن گیا کہ جب مختلف پس منظر، مختلف صلاحیتوں اور طاقت کے لوگ ایک مشترک نیک مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ بظاہر ناممکن نظر آنے والی رکاوٹوں کو بھی عبور کر سکتے ہیں۔ جی، چاہے وہ ہنومان جیسا طاقتور ہو یا وہ چھوٹی سی گلہری، ہر ایک کا کردار اہم تھا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ قیادت کا کردار کیسا تھا۔ رام نے جس طرح خود حصہ لیا، حوصلہ افزائی کی اور سب کو ساتھ لے کر چلے، وہ بھی کلیدی تھا۔ یقیناً، قیادت صرف حکم چلانے کا نام نہیں۔ ماخوذ رام کو ایک ایسے رہنما کے طور پر دکھاتا ہے جو اپنی ٹیم پر یقین رکھتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے اور خود مثال قائم کرتا ہے۔ دوسرا اہم سبق ہے لگن اور استقامت کا۔ پل بنانے میں بے شمار مشکلیں آئیں، لیکن فوج نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل محنت کرتی رہی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عظیم مقاصد کے لیے صبر اور مسلسل کوشش چاہیے۔ بنی اور فوج کی رام سے محبت اور عقیدت، اس نے انہیں یہ کارنامہ انجام دینے کی طاقت دی۔ بالکل، محبت، چاہے وہ ذاتی ہو یا کسی اجتماعی مقصد کے لیے، ایک زبردست قوت محرکہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پل صرف جسمانی فاصلے کو مٹانے والا نہیں تھا، بلکہ یہ انصاف کے حصول اور برائی پر اچھائی کی فتح کا ذریعہ بھی بنا۔ اس لحاظ سے یہ امید کی بھی ایک علامت ہے۔ یہ کہانی ہزاروں سال سے سنائی جا رہی ہے۔ اس کی یہ جو لازوال مقبولیت ہے، شاید اسی لیے ہے کہ اس کے سبق آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ درست کہا آپ نے۔ یہ صرف ایک قدیم میتھولوجیکل نیریٹو نہیں ہے، اس میں آج کے انسان اور معاشرے کے لیے بھی گہرے پیغامات ہیں۔ اجتماعی کوشش کی طاقت، قیادت کی اہمیت، مشکلات میں ثابت قدمی اور چھوٹے سے چھوٹے فرد کی شراکت کی قدر، یہ وہ اصول ہیں جو کسی بھی دور میں کسی بھی معاشرے کی ترقی اور کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ جائزہ ہمیں صرف ماضی کی ایک کہانی نہیں سناتا، بلکہ حال اور مستقبل کے لیے بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یقیناً، اور اگر ہم اس ماخذ کے مرکزی خیال کو آج کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں ایک سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہمارے درمیان کون سے سمندر حائل ہیں؟ وہ کون سی بڑی سماجی، معاشی، سیاسی یا ماحولیاتی خلیجیں ہیں جنہیں پاٹنے کے لیے ہمیں رام سیتو جیسے پل تعمیر کرنے کی ضرورت ہے؟ کن چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اسی طرح کے اتحاد، لگن اور مشترکہ عزم کی ضرورت ہے جو رام، ہنومان اور وانر سینا نے دکھایا تھا؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے، جس کا جواب شاید ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بڑے مسائل کا حل اکثر مشترکہ کوششوں میں ہی ہوتا ہے، اور شاید سب سے بڑا چیلنج ہی یہی ہے کہ ہم ان مشترکہ مقاصد کو پہچانیں اور ان کے لیے متحد ہوں۔ یہ وہ لازوال پیغام ہے جو رام کا پل کی یہ قدیم داستان ہمیں آج بھی دے رہی ہے۔